سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حوت پسکس، رمضان المبارک کی آپ کی پڑھائی ہے ایک دفعہ سورہ ناس، ایک دفعہ سورہ کافرون، ایک دفعہ سورہ اخلاص، یہ 3 صورتیں۔ اچھا جی، آپ نے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ موبائل کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے آپ نے موبائل کو اچھے سے گیلا ہاتھ مار کے پاک کر لینا ہے، پاک کر کے ہی اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، کیونکہ موبائل پالیت ہوتے ہیں، پاؤں پر ہاتھ لگتا ہے، واش روم سے آ کر ہاتھ لگتا ہے تو گندے ہوتے ہیں، اس میں اگر قرآن مجید آپ نے اوپن کیا تو آپ کو نقصان ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ نے کسی کو بھیج کر، چاہے وہ پہلا رمضان ہو دوسرا رمضان ہو، آپ نے بھیج کر پتہ کروانا ہے کہ چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ پھر آپ نے جب پتہ چلے کہ چاند نظر آ رہا ہے، پھر آپ نے جانا ہے چاند دیکھنے والی جگہ پر، باوضو ہو کر جانا ہے۔ چاند دیکھنے کے فوراً بعد، چاند کی زیارت کے فوراً بعد آپ نے قرآن مجید کی زیارت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اور کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو، اپنے بچے کے، کسی کو بھی آپ نے نہیں دیکھنا۔ چاند کے فوراً بعد آپ کی جو دوسری نظر پڑے وہ قرآن مجید پر پڑے، ٹھیک ہے؟ تو موبائل بہترین ہے کیونکہ اسکرین ذرا روشن ہوتی ہے، تو اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی صورت جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک صورت اوپن رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر آپ کی نظر پڑے گی، پھر آپ انگلی رکھ کر پڑھیں گے۔ قرآن مجید کی زیارت کرنا اور قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، زبانی نہیں پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا تیسری شرط ہوتی۔ یہ چیزیں کرنے کے بعد سب سے اہم چیز ہو جاتی ہے دعا۔ وہ دعا آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے، کیا کیا مانگنا ہے، وہ میں نے تفصیل سے بتایا ہے، سن لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، دعا کرنے سے پہلے دعا کے طریقے کو اصل سمجھ لیں۔ یہ دعا آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی۔ یعنی اگر مرد مانگ رہا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرے گا، اپنی بیوی، بچوں، والدین کے لیے نہیں کرے گا۔ اگر عورت مانگ رہی ہے تو عورت جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے مانگے گی، اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں مانگے گی۔ اس کی ریزن بتانے لگا ہوں، اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ عورت جب مانگے گی تو ظاہر اس کے بیٹے ہیں کمانے والے اور اس شوہر ہے کمانے والا، ذریعہ وہی ہے۔ اگر آپ نے دولت مانگی ہے تو انہی کے ذریعہ نہیں تو آٹومیٹکلی ان کا کام چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر مرد مانگ رہا ہے تو ذریعہ وہ خود ہے پیسے کا، مگر کما تو اپنے بچوں کے لیے رہے نا، اپنے بچوں کے لیے ہی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب کمائے گا تو آٹومیٹکلی اس کے بیوی بچے خوشحال ہو جائیں گے، والدین خوشحال ہو جائیں گے، تو ان کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، دعا کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیں۔ درود ابراہیمی، پھر الحمد شریف، اور پھر دعا کرنی ہے آپ نے اپنے رب العزت کی ذات سے۔ یہ کہنا ہے کہ اے رب العزت، اس رمضان المبارک کے نئے چاند کے طفیل، اس پہلے دن کی طفیل، میری زندگی کو آسائشوں سے بھر دے، مجھے بے شمار دنیاوی دولت عطا فرمائے۔ صاف کہنا ہے، دنیاوی دولت عطا فرمائے، مجھے بے شمار دنیاوی عزت عطا فرمائے۔ رب العزت ہر کسی کو میری تابع کر دے، رب العزت ہر کوئی میری عزت کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کر کے آپ نے اپنی ذات، صرف اپنی ذات کے لیے اور بے شمار اپنی ذات کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مکمل کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی دولت ہوگی تو اس سے نیکیاں بھی کماؤ گے اور اسی سے آخرت بنے گی۔ اگر دنیاوی دولت نہ ہوئی تو آخرت بھی کیسے بنے گی، اتنی وہ بھی نہیں بنتی۔ تو دنیاوی دولت ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ دنیاوی دولت گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی دولت ہو تو بندہ قتل و غارت یہ وہ نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اللہ کی ذات نے دلوں پر قفل لگائے ہوئے ہیں، ان کا آپ چھوڑ دیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے، تو میرے رب العزت کا کرم دیکھیے گا کہ کتنا اعلیٰ مہینہ آپ کا گزرے گا، اور آنے والا وقت اس مہینے کے طفیل کر کے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔